الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرتے رہو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے چند ہفتوں میں جمعۃ المبارک کے اس موقع پر نہ تو آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، نہ ہم کلام ہو سکا. سب باتیں ذکر کرنے کا فائدہ نہیں. صرف یہ جو گزشتہ جمعہ ہے اس میں میں یہاں نہیں تھا. میرے چھوٹے بھائی بہت سخت بیمار تھے، ایسی بیماری کی جس میں بول چال بھی بند ہو گئی. اور ایسی بیماری جو شاید آپ حضرات نے دیکھی بھی نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہاں سے 30-40 سال پہلے کویت گئے تھے.
18-20 سال وہاں رہے، وہاں سے ایک بیماری ساتھ لے کر آئے کہ سارے جسم پر باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے نکل جاتے اور بعد میں وہ دانے پیپ بن جاتے۔ بہت محنت کی الحمدللہ، ہمارے علاقے میں اچھے ڈاکٹر، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کوششیں کی، کافی کوششوں کے بعد یہ بیماری قابو میں آ گئی، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ان کو دوائیں کھانی پڑی، سخت قسم کی دوائیں۔ ابھی 3-4 مہینے پہلے یہ عمرے پر گئے، عمرے سے واپس آئے تو پھر وہ بیماری آ گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ عرب دنیا کے اندر اس بیماری کے اثرات ہیں، اور بہت سخت انداز سے دوبارہ اس نے اٹیک کیا، اس حد تک کہ سارا جسم تو ایک طرف، منہ کے اندر بھی وہ پیپ والے دانے، جس سے بول چال بند ہو گئی۔ میں نے تو الحمدللہ جب میں اسے گیا ہوں تو اس وقت اللہ نے کرم کیا کہ بول چال میں کچھ گنجائش پیدا ہو گئی، لیکن اس سے پہلے 3-4 دن مسلسل ایسی کیفیت رہی جو مجھے معلوم ہوا کہ جب بھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو بول نہیں سکتا تھا، بس روتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے سارا گھرانہ خاندان پریشان ہوا، اور اس حد تک اس کی بیماری کو رشتہ داروں نے اور لوگوں نے محسوس کیا کہ جن لوگوں کو میں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا وہ لوگ بھی اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے۔ دن رات سینکڑوں لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ بہرحال اب اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ بول چال شروع ہو گئی، کچھ ایسے ادویات کے ذریعے سے غرارے کرائے گئے کہ وہ منہ کے اندر کے جو اثرات تھے اس میں کمی آئی اور بول چال کھل گئی۔ البتہ جسم کے دوسرے حصے خصوصاً پاؤں کی تلوے اور ایڑیاں، اس کے اندر وہ پیپ اس قدر ہے کہ اس کے لیے ان کو ہلانا بھی مشکل ہے، چاہے کہ زمین پر رکھنا، جس کے لیے وہ واش روم جانا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ نماز تو وہ اشاروں کے ساتھ چارپائی پر پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بیماری تو آتی رہتی ہے لیکن خدا کو نہیں بھولا، اور اللہ ہر مسلمان کو اپنی رحمتوں کے ساتھ، اللہ اپنی یاد کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اور بیماری دکھ یہ تو آتی رہتی ہے لیکن اللہ اس میں حوصلہ دے۔ میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا ہے، بہت حوصلہ، قابل رشک قسم کا حوصلہ۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایسا ہی حوصلہ نصیب فرمائے۔ اس سے مختصر یہ کہ گزشتہ جمعے میں تو یہاں تھا ہی نہیں، اس سے پہلے کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا، ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آخری جمعہ جو پڑھایا تھا، جب باہر نکلا تو ایک صاحب نے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، یقیناً یہاں کے نمازی نوجوان ہوں گے، بہت سارے لوگ جن کے چہروں سے میں پہچانتا ہوں، نام مجھے معلوم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جن کا کثرت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملاقات ہے ان کے نام معلوم ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک سوال پوچھا، یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں، یہ مسئلہ بہت کم بیان ہوا ہے اور کم بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی بے خبری اور جہالت کے سبب سے اور غلط قسم کے جاہل اماموں یا خطیبوں کے سبب سے ہمارے معاشرے کے بہت سارے مسلمان، ان کے عقیدے اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ الامان، یعنی ان کی نیت صاف ہوتی ہے لیکن
معلومات نہ ہونے کے سبب سے وہ ایسی سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے. اسی شاید سوچ کی بنا پر اس نوجوان نے مجھ سے یہ پوچھا. میں نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ راستے میں کھڑے ہوئے میں آپ کو بتا دوں اور آپ سمجھ جائیں. اس کے لیے مجھے تفصیلاً گفتگو کرنی پڑے گی، اور اس تفصیلی گفتگو میں نہ صرف ان کا فائدہ ہے بلکہ آپ حضرات سب سامعین کا فائدہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی، سچ سوچنے کی، سچ بولنے کی توفیق دے، اور اس کے صحیح نتائج ہر مسلمان کے دل و دماغ میں صحیح بات بٹھائیں اور اس کو ایسی سوچ اور اپنا عقیدہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں میں فلاں کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. کرنا تو میرے رب نے ہے، کرنا میرے رب نے ہے. دعائیں کبھی غلط ہوتی ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو غلط بول رہا ہے اس کو فائدہ اس میں نہیں ہے، دوسری طرف سے اللہ اس کو فائدہ دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کام کیا. دیکھیے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات میں ڈالنا چاہتا ہوں، دنیا میں مسلمان بھی ہیں اور دنیا میں کافر بھی ہیں، اور دنیا میں اللہ کے منکر بھی ہیں. کافر سے مراد جو اسلامی عقائد نظریات نہیں رکھتے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں. اور منکر سے مراد وہ ہیں جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. لیکن اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے اور مجھے بھی کھلاتا ہے اور آپ کو بھی کھلاتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اس کی کتاب کے مطابق اللہ کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی کھلاتا ہے. اور جو اللہ کے منکر ہیں، نبی کو کیا مانیں، کتاب کو کیا مانیں، وہ خدا کی ذات کے منکر ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. بہت پہلے طالب علمی کے زمانے میں ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی، شیخ سعدی، آپ نے نام سنا ہوگا، خدا کی کروڑ رحمت نازل ہوں. ان کی کچھ فارسی کی کتابیں ہیں، بڑی مفید کتابیں، ناصحانہ مضمون ہے ان کے اندر. وہ کتابیں آپ حضرات نے شاید مارکیٹ میں دیکھی ہوں، ممکن ہے کہ آپ نے جو معمر دوست ہیں انہوں نے پڑھی بھی ہوں، لیکن اب مدرسے خالی ہیں ان کتابوں سے، خدا کے فضل سے. میں نے تو شروع سے لے کر آخر تک جتنی کتابیں تھیں وہ پڑھی ہیں، اور ہمارے جو استاد تھے، خدا کی ارب ہار رحمت ان پر نازل ہوں، وہ میرے والد صاحب رحم اللہ کے بھی استاد تھے، میرے بھی استاد تھے، اور فارسی کے بڑے ماہر تھے. ان کے پاس میرے والد صاحب نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے پڑھایا. اور ہم یہ سمجھتے کہ یہی علم ہے. طالب علم کا زمانہ تھا، پتہ تو نہیں تھا علم کیا ہے اور زبان کیا ہے. ہم سمجھتے یہی علم ہے اور انہوں گھوٹ گھوٹ کر پڑھا اس کو. کریمہ فارسی کی زبان ہے، نام حق فارسی کی زبان ہے، محمود نامہ فارسی کی زبان ہے، پند نامہ فارسی کی زبان ہے، تحفہ نسائی فارسی زبان میں، گلستان فارسی میں ہے، بوستان فارسی میں ہے، یوسف زلیخا فارسی میں، سکندر نامہ فارسی میں ہے. اور اس کے علاوہ مثنوی مولانا روم تک، یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھی. مثنوی میرے دادا بزرگوار کے گھر کے اندر موجود تھی، چونکہ چھوٹی کتابیں پڑھ چکے تھے، اس کے مثنوی کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا. تو میں نے کتابوں کا نام اس لیے لیا کہ اس وقت استاد پڑھایا کرتے تھے ایک کتاب شیخ سعدی کو، اس کا نام بوستان تھا. وہ تقریباً یہ قرآن کریم جو میرے پاس ہے اتنا ضخیم کتاب ہے. اس کا ایک شعر مجھے ذہن کے اندر آیا، ادیم زمیں سفرہ عام اوست،
کہ دشمن بری خان یغما کے دوست، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے ایک عام دسترخوان بچھایا ہے، اور اس دسترخوان پر دشمن بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے اور دوست بھی بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ اللہ کسی کو روکتا نہیں۔ آپ کے علم میں ہے، آپ خدا کے فضل سے مسلمان ہیں، عرب دنیا کے بہت سے لوگ مسلمان ہیں، دنیا کے اور ممالک کے اندر، لیکن روس یا اس طرح کے جو ملک ہیں وہ دہریے ہیں، مسلمان بھی ہوں گے وہاں لیکن شریعت دہریے ہیں، یعنی خدا کی ذات کے منکر ہیں۔ خدا ان کو بھی کھلا رہا ہے اور خوب کھلا رہا ہے، تو مسلمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے فرمانبرداری یا نافرمانی کی بنا پر روکتا نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس سے دعا مانگیں، غلط طریقے سے مانگیں تو تب بھی قبول کرتا ہے، اور صحیح طریقے سے مانگیں تب بھی قبول کرتا ہے۔ جو غلط طریقے سے مانگتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کیا، کوئی تعلیم نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی، لیکن جس ذات سے وہ مانگ رہا ہے وہ ذات اس اصل حقیقت سے واقف ہے کہ یہ مانگنے والا بد نصیب، اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہے، تربیت اس کی غلط ہے، نہ اس کے ماں باپ کی تربیت ہے، نہ اس کے استاد کی تربیت ہے۔ مانگ رہا ہے اور خدا تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، اندر کی حقیقت سے جانتا ہے، اس وجہ سے مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ مرادیں اسی نے پوری کرنی ہیں، پکے مسلمان کی مرادیں وہی پوری کرتا ہے، اور جو غلط سوچ رکھنے والا ہے اللہ مرادیں اس کی پوری کرتا ہے۔ بات کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں وسیلے سے چیز مانگی، اس کو یہ پتہ نہیں لگتا وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ بہت سال پہلے 1982 میں غالباً ہمارے ہاں قرآن حکیم کا درس ہوتا تھا عشاء کو۔ ابھی دعا کریں کہ جلدی شروع ہو جائے، درمیان میں وقفہ آ گیا۔ وقفہ میرے ہی اعمال کی وجہ سے آیا ہے، کسی اور کو میں الزام نہیں دینا چاہتا، کچھ میری طبیعت کی خرابی، کچھ وجوہ۔ سورہ بقرہ کا 1/4 حصہ ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا، اس سے آگے شروع کریں گے۔ اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو صحت زندگی دی ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رات کو عشاء کے بعد تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے درس سے پہلے کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بھی، اور درس کے بعد کی آپ کی ذہنی کیفیت جو ہے اس کو بھی آپ جان جائیں گے کہ میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں۔ پھر درس عشاء کے وقت ہوتا تھا، غالباً یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا۔ میں درس سے فارغ ہو کر اٹھا تو مسجد کے گیٹ پر ایک پولیس افسر باوردی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں اس وقت تک نہیں جانتا تھا ان کو، بعد میں پتہ چلا ان کا نام ہے جہاں زیب برکی۔ اس زمانے میں وہ ڈی آئی جی تھے، بعد میں وہ آئی جی بنے، اور اللہ کو پیارے ہو گئے، خدا کی کروڑوں نعمتیں نازل ہوں۔ ہمارے دوست تھے، اس 1982 سے لے کر زندگی آخری سانس تک پھر ہمارے ساتھ ان کا تعلق رہا۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا یہی، میں نے کہا کہ حضرت آپ کھڑے کھڑے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے کہ میں سمجھا نہیں سکوں گا، یہ مسئلے میں تھوڑی وضاحتیں ہیں۔ تو ہمارے ہاں درس ہوتا ہے، چنانچہ اس دن سے لے کر زندگی آخری سانس تک پھر درس انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وسیلے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے فلاں کا وسیلہ دیا، کیا مطلب؟
یعنی اللہ سے مانگ رہا ہے اور فلاں کا وسیلہ سے یا اللہ میری مراد پوری کر دے. تو وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہے قرب، نزدیکی، تعلق. مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ مجھے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے میری مراد پوری کر دے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور ہمارا بھی ایمان کا تعلق ہے پیغمبر کی ذات کے ساتھ. لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا وسیلہ اللہ کی ذات کو کیوں دیتے ہیں؟ کیا میرے رب کو پتا نہیں کہ یہ بندہ جو یہ ایسی باتیں کر رہا ہے یہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ بعض عقیدت کے غلوب کے اندر بات کرنا یہ ہمارا عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے. اتباع اور پیروی، ایمان، اتباع اور پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے یا نہیں، اس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ رب خوب جانتا ہے. تو جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، تو اللہ کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اپنی غرض نکالنے کے لیے میرے نبی کا نام لے رہا ہے یا میرے نبی کے ساتھ عملی تعلق، اعتقادی تعلق بھی ہے. میں ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. ایک آدمی کو کہا جائے کہ فلاں آدمی آپ کا بیٹا ہے؟ جی بیٹا ہے. تو پھر مجھے 500 روپے دے دیں. وہ تو اس کا بیٹا ہوا، اس کو 500 روپے کس بات کے؟ اگر یہ اس آدمی کو یہ پتہ چلا کہ یہ میرے بیٹے کا جو نام لے میرے بیٹے کا یہ دوست ہے، تو دوستی کی آڑ کے اندر یہ 500 روپے مانگے پھر تو بات سمجھ میں. لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام تو لے رہا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق نہیں، صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے اس نے 500 روپے مانگ لیے. تو کون ایسی بات کو مانے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا اولیاء اللہ بزرگان دین ہو، ان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی شخص درخواست کرتا ہے یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں ولی کے وسیلے سے، نبی کے وسیلے سے ہماری مراد پوری فرما. تو پروردگار عالم کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ آدمی نبی یا ولی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اس کا نبی کے ساتھ کتنا تعلق ہے عملی طور پر اتباع کے اعتبار سے، یا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کو پتا ہے. اگر اللہ کے علم کے مطابق یہ صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے نبی کا نام لے رہا ہے یا ولی کا نام لے رہا ہے تو پروردگار عالم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. قرآن حکیم کی یہ آیت جو بھی میں نے تلاوت کی، بہت سارے جہالت کے مارے ہوئے ملا، مسجدوں کے امام یورپ عام کے اندر خطیب اس آیت کو پیش کریں گے، لیکن اس کا معنی ان کو معلوم ہے. اللہ کی ذات سے مانگنا ہے تو قرآن حکیم سے، احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہوتی. توجہ کے ساتھ سنیں. ایمان کا واسطہ دیں یا اللہ میرا جو ایمان ہے آپ کی ذات پر، اس ایمان کی بدولت میں یہ درخواست کر رہا ہوں، یا اعمال صالحہ جو اچھے کام میں مجھے کرنے کی توفیق ملی اس کے ذریعے سے میں درخواست کر رہا ہوں، یا نبی کی اتباع جو مجھے حاصل ہے اس کے ذریعے سے میں درخواست کر رہا ہوں. یہ درخواست تو ہے معقول، لیکن ویسے لفظ وسیلہ اپنی جاہلانہ عادت کے مطابق منہ سے بول رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں. رب العالمین کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن اس کا یہ عمل جو ہے جہالت کی بنا پر اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مسئلہ سمجھ لیں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. آپ یا میں جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا کریں گے، اس کے لیے جو جائز طریقہ ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان. میں قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تیسرے پارے کی جو سورت ہے سورہ آل عمران،
اس کی آیت نمبر 193 ہے، چوتھا پارہ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے پروردگار، ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا، وہ آواز دے رہا تھا، پکارنے والا پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ لوگوں ایمان لاؤ، مراد پیغمبر۔ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ان کی پکار کو سن کر مان لیا، ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار اب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں وہ ہماری ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے، یا اللہ اس کی بنیاد پر ہم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے پروردگار تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر۔ کچھ شک نہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن کریم کا اسلوب، اپنے ایمان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر اس کی بنیاد پر اللہ سے مانگو، اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر اس کی بنیاد پر اللہ سے مانگو۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایمان ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت آپ نے سن لی کہ پیغمبر نے فرمایا ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اب ایمان کی بنیاد پر ہم اللہ سے درخواست، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ سے مانگو ان ناموں کے ذریعے سے، اللہ کے صفاتی ناموں سے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، اپنا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر اللہ سے مانگا جائے۔ اب دھیان سے سننا، ایک حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی۔ پہلے زمانے میں 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک ویرانے میں تھے، اتنی خوفناک بارش ہوئی کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ تھوڑی دیر کے بعد غار کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور اس کے منہ پر آ کر اٹک گیا، اور غار کا منہ بند ہو گیا، اور پتھر اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جس کے ہٹانے کی کوئی کوشش ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ نہ کوئی چیخ و پکار کر کے اپنی آواز اور فریاد کسی کو سنا سکتے تھے، نہ اس پتھر کو ہٹا سکتے تھے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ بالآخر آپس میں مشورہ انہوں نے کیا کہ زندگی میں جس جس انسان نے کوئی نیک عمل کیا ہے اس عمل کو یاد کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، شاید پروردگار عالم اس کے ذریعے سے ہماری مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یہ کہا، یا اللہ، میں جانور پالنے والا انسان، بھیڑ بکریاں پالنے والا انسان ہوں۔ میرے بوڑھے ماں باپ ان بکریوں اور جانوروں کا دودھ دو کر شام کے وقت میں ماں باپ کو سب سے پہلے پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جب دودھ لے کر واپس آیا تو ماں باپ انتظار کر کر کے سو گئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا، اور اپنے بچے جو دودھ مانگ رہے تھے ان کو دودھ بھی نہیں دیا۔ وہ بلبلاتے رہے، میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کر، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا۔ جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیں میں کسی کو نہیں دوں گا۔ چنانچہ صبح کے وقت ماں باپ اٹھے،
ان کو پہلے میں نے دودھ پلایا، بعد میں اپنے بچوں کو دیا۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ عمل میرا اگر اچھا عمل تھا، تجھے قبول تھا، تو یا اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے نتیجے میں وہ پتھر تھوڑا سا ہٹا تو آسمان نظر آیا، لیکن راستہ اب بھی نہیں بن سکتا۔ دوسرے نے یہ کہا یا اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، اس کے حسن و جمال کے سبب سے میں نے اس کو لالچ دی، اور اتنی لالچ دی کہ وہ میری خواہش پوری کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، تا آ کے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ چیخ کر چلا کر کہنے لگی خدا سے ڈر، ایک کنواری لڑکی کے مہر کو مت توڑ۔ باوجود ہے کہ مجھ سے وہ پہلے پیسے لے چکی تھی، تو میں نے جب یہ سنا کہ خدا سے ڈر تو پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ یہ عمل میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے ڈر پہ، تو یا اللہ ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے کہنے کو جیسے تھوڑا سا پتھر اور ہل گیا۔ یہ روایت حدیث کی۔ تیسرے آدمی نے یہ کہا یا اللہ میں نے اپنے ہاں ایک مزدور رکھا تھا، چند کلو چاول جو اس کو میں دیا کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ مزدوری کی، وہ مزدوری کا سامان میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آیا، میں نے اس کو دیا تو اس کو کچھ اطمینان نہیں آیا، پھر وہ چلا گیا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہ میرا نہیں اسی کا ہے۔ پھر میں نے اس چاولوں کی کاشت کی، اس سے کچھ آمدن حاصل کر کے اس قدر کر لی، کئی جانور اس کی اس مزدوری کے نتیجے میں کھڑے ہو گئے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر آیا تو میں کہنے لگا خدا سے ڈر اور میری وہ مزدوری دے دے۔ میں نے کہا یہ سارے جانور، یہ بیل، یہ سارے آپ کے ہیں۔ کہنے لگا میرا مذاق مت اڑا، میں نے تھوڑی سی مزدوری کی تھی۔ میں نے کہا مذاق نہیں اڑاتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کی خاطر، اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا، یہ سب کام کہتے یا اللہ ہماری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اٹھایا اور ہم باہر نکل گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زندگی کی مشکلات، ان مشکلات کو ہٹانے کے لیے اس طرح کے زندگی اعمال کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں تو پروردگار عالم مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ قصہ جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا اور اس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنا ایمان خدا کی بارگاہ میں پیش کر اس کا وسیلہ دے اور اللہ سے مشکلیں آسان کرا دے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو، جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کا نام کو اللہ کی بارگاہ پیش کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگیں، اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن میں ہے اچھے نام سب اللہ کے ہیں، اللہ کو سے مانگو، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے خدا سے مانگو تو اللہ مرادیں پوری کر دیں گے۔ اور تیسری چیز جیسے میں نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ آپ کسی شخصیت کا واسطہ دیں، چاہے وہ پیغمبر کی ذات ہو یا پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ ہوں یا بعد کے لوگ ہوں، کسی شخصیت کا واسطہ دے کر خدا سے نہیں مانگنا۔ اور اس کے لیے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سخت قحط پڑا، اور اس سخت قحط پڑا کہ سب مسلمان پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے نہیں کہ ان سے دعا کراتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود تھے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم بہت بڑے رتبے کے صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس درخواست کی
کہ مسلمانوں پر جو مشکل ہے وہ آپ کو معلوم ہے. تو ویرانے میں نکل کر، باہر نکل کر نماز استسقاء پڑھنے کے بعد حضرت عباس سے کہا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی مشکل آسان کر دی. علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نبی کی ذات ہو یا کوئی اور، ذات کا واسطہ نہیں دینا، نبی پر جو ایمان ہے اور ان اپنے اعمال ہیں ان کا واسطہ دینا ہے. اسی طریقے سے آپ ابوبکر صدیق کی ذات کا واسطہ نہیں دے سکتے، فاروق اعظم یا کسی اور کو ذات کا واسطہ نہیں دے سکتے، ورنہ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے. ایمان تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہیں تھے. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور کی نسبت کو سامنے رکھ کر چچا سے درخواست ہے کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے تھے دعائیں کرانے کے لیے، اب وہ موجود نہیں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ مسلمانوں کی اس مشکل کے حل کے لیے دعا کریں. چنانچہ حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مشکلیں آسان کر دی. تو مسئلہ یہ ہے میرے دوست اور بزرگ، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ کسی شخص کی ذات کا واسطہ نہیں دینا. ماضی کے اندر جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا کسی شخص کی ذات کا واسطہ نہیں دینا. اپنا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اعمال صالحہ ہیں، ان کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دیتے ہیں اور مشکلیں آسان کر دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو جاہلانہ رسمیں اور رواجیں ہیں، ان کی بنا پر جو بھی کریں گے وہ اپنے نام اعمال کو سیاہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے. جیسے میں نے ایک عمومی سی مثال دے دی کہ ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کا بیٹا ہے، کہتا ہاں بیٹا ہے، تو کہتے مجھے 500 روپے دے دیں. وہ تو میرا بیٹا، تمہیں 500 کیوں دوں؟ یہ اگر کہے گا کہ وہ آپ کا بیٹا میرا دوست ہے تو پھر تو 500 روپے مانگنے کو حق بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دوستی بھی کچھ نہیں، ویسے مانگ رہا ہے، تو یہ بے تکی سی بات ہے. نبی کی ذات کا یا کسی ولی کی ذات کا واسطہ دیتا ہے، اس نبی کے ساتھ ولی کی ذات کے ساتھ اس کا ایمان کا رشتہ موجود ہے، اعتقاد کا رشتہ موجود ہے، اتباع کا رشتہ موجود ہے، علم الہی میں سب کچھ موجود ہے، پھر تو مانگنے کی گنجائش موجود. لیکن یہ ہے کہ صرف ان کا نام لے رہا اپنی غرض پوری کرنے کے لیے، ان کے ساتھ عملی تعلق کچھ بھی نہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، اس کو فضول کوئی بات کہہ سکتے ہیں. تو وسیلے کی جو حقیقت ہے میں نے آپ حضرات کو بتا دی کہ اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، کسی بزرگ کا نام لے کر اس بزرگ کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہو، تعلق ہے تو علم الہی میں موجود ہے کہ واقعتاً تعلق ہے، میرے بندے کا نام لے رہا ہے، نہیں تو یہ فضول باتیں کر رہا ہے. جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، خدا کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو مسئلہ اسی طرح سمجھیے میرے دوست بزرگوں، آپ حضرات کی زندگی کے میدانوں کے اندر اس طرح کے حالات سے دو چار ہوتے ہیں. وسیلہ اس کی حقیقت یہ ہے، وسیلہ کا لفظی معنی ہے تعلق، قرب. وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی اللہ کا قرب تلاش کرو. تو اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، موجود تو نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اور آپ کی اتباع اور پیروی، یہ تو ہے نا اللہ کے قرب کا ذریعہ. صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت ہے، ان کی اتباع ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اولیاء اللہ بزرگان دین کے ساتھ جو ہمارا محبت کا تعلق ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اس کا تو ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. سب کے سب فضول باتیں ہیں اور خدا کا دھوکہ دینے والی باتیں. اکثر لوگوں کا آپ جانتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں لفظ وسیلہ کا معنی کیا. واو سین لام، اس کا معنی تعلق، قرب. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا خدا کا قرب تلاش کرو. قرب کیسے تلاش کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اعمال صالحہ ہیں، جیسے میں نے مثالیں پیش کر دی. تو میرے دوستو، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، آپ حضرات نے بھی اپنی زندگی کے مختلف ادوار کے اندر یہ سارا کچھ
دیکھا ہے، سنا ہے، سنتے ہوں گے، اس پر غور بھی کیا ہوگا، لیکن اصل مسئلہ یہی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس طرح کے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد یوں نہیں کہتے یا رسول اللہ، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری مشکل آسان کر دے۔ مشکلیں آسان کرنا تو اللہ ہی کا کام ہے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام نہیں لیا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرائی ہیں اور رسول اللہ دعائیں مانگتے تھے۔ جب رسول اللہ تشریف فرما نہیں تھے اس دنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو، جیسے حضرت عباس کی میں نے بات کی، ان کے ساتھ واسطہ رابطہ قائم کر کے ان سے دعائیں منگوائیں۔ یہ ہے طریقہ جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ آج بھی اگر کسی شخص کو اس طرح کے حالات سے واسطہ پڑے تو وہ اپنا ایمان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میرا اللہ کی ذات پر ایمان کیسا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان کیسا ہے، اللہ کے دین پر ایمان کیسا ہے، اس کو واسطہ کے طور پیش کر سکتا ہے اگر وہ ہے صحیح۔ اپنے اعمال کو خدا کا سامنے پیش کر، یا اللہ فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تیری مرضی کے لیے کیا ہے، تجھے پسند تھا، یا اللہ میری مشکل کو آسان کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی بات کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں تو صرف نبی کا نام لینا کسی کوئی فائدہ نہیں، کسی ولی کا نام لینا، صحابی کا نام لینا کسی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات بڑے بڑے محدثین یا فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے۔ ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے میں کتابیں لا کر آپ کو حوالے پیش کروں، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ الحمدللہ العظیم آج تک اس مسجد کے در و دیوار انشاءاللہ میرے حق میں گواہی دیں گے کہ کبھی میں نے غلط مسئلہ نہیں بیان کیا، کیونکہ میں نے مر کر خدا کے سامنے جواب دہ ہونا۔ آپ نے آ کر میرا حال نہیں پوچھنا قبر کے اندر مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے اگر صحیح بات کہی ہے تو اس کے مطابق میری قبر کا معاملہ ٹھیک رہے گا، اور خدا نخواستہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر میری مشکل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو مسئلہ میں صحیح بیان کرتا ہوں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں صحیح مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا یہ فرض ہے کہ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی سوچ بنائیں۔ اگر آپ کے متعلقین میں، آپ کے ملنے جلنے والوں میں کوئی آدمی اس کی سوچ غلط ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اصلاح عملاً بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں، یا اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے دل میں ڈال دے اور اس کی سوچ کو درست کر دے، اس کا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ ورنہ کام تو اللہ پاک نے سب کے کر رہے ہیں، جسے شروع میں کہہ چکا ہوں، کافروں کا کام یہ اللہ کر رہا ہے، مسلمانوں کا کر رہا ہے۔ کیا اس دنیا کے اندر اس وقت مسلمان ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی؟ کافروں کی نہیں ہو رہی؟ روس کے دہریہ جو منکر ہے خدا کی ذات کے ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا معاملہ اور ہے۔ جن کی ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے، کچھ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے جیسے مسلمان، اور کچھ وہ ہیں جن سے اللہ راضی نہیں لیکن ضرورتیں ان کی پوری کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے یا اللہ ان کی ضرورتیں کیوں پوری کرتے ہیں؟ ہمیں اچھے نہیں لگتے تو ہمیں بھی اچھے نہیں لگتے، وہ تیرے منکر ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی شان پر قربان جائیں۔ اس نے اگر ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے تو چلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو زندگی کسی موڑ پر جا کر ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اور آئے دن آپ ذرائع ابلاغ سے، میڈیا سے سن رہے ہیں بڑے پکے پکے کافر۔ ایک عرب مغربی دنیا کا ایک آدمی جو پادری ہے، جس نے ہزاروں انسانوں کو اس مقام پر پہنچایا ہے، ہزاروں انسانوں کا استاد ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، مسلمان ہو گیا۔ کل ہی کے شاید میڈیا پر تھا کہ امریکہ کی کئی لڑکیاں اکٹھی مسلمان ہو گئی۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، دل اور دماغ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، جلد باز نہیں، ان کو نہ کھلاؤں نہ پلاؤں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔
عدیم زمین سفرہ عام اوست کہ دشمن بری خوان یغما کی دوست. زمین کی کھال جو ہے اللہ کے پھیلائے ہوئے دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر بیٹھ کر مسلمان بھی کھا رہا ہے اور کافر بھی کھا رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس کو کھلا رہا ہے اسے راضی بھی ہو. اس کے معاملات اپنے ہوتے ہیں. وہ جلد باز بھی نہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں جلدی جلدی کریں ورنہ یہ شکار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اللہ کا اپنا معاملہ ہے. ہمیں مجھے اور آپ کو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا کرنا ہے. اللہ نے ہمیں زبانیں دی ہیں. ان زبانوں کو استعمال کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں. یا اللہ ہمارا ظاہر اور باطن سب تیرے سامنے ہے. ہمیں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف و اقرار ہے اور تیری رحمت کا بھی. یا اللہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح فرما دے. جو تجھے پسند ہے ویسا ہمیں بنا دے. میرا رب بڑے کریم ہے, بہت کریم ہے. اللہ ضرور اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر ہماری خامیوں کی اصلاح فرما دیں گے. لیکن انسان کی اپنی سوچ تو درست ہو. میں آخر میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق صحیح کرتے اور صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی اللہ کی بارگاہ پہ کہ اللہ ہمارا یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط ہے تو جانتا ہے. اگر غلط ہے تو یا ہماری سوچ کو بدل دے, ہمارے عمل کو ٹھیک کر دے. اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرتے. دعائیں اللہ سے مانگیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں دعاؤں کے لیے. اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں. اس نے اعلان کیا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرے نبی لوگ آپ سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ خدا سے مانگیں دور ہے یا نزدیک. ان کو بتا دو فانی قریب, میں بہت نزدیک ہوں. یا اللہ کتنا نزدیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس کی شارہ اتنی نزدیک نہیں جتنے میں اس کے نزدیک ہوں. اللہ مانگنے سے راضی ہوتا ہے, نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سوالہ. اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. مانگو تو اللہ راضی ہوتے ہیں, مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور بنی آدم انسان سے مانگو تو مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اللہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اللہ سے مانگتے رہیں. زبانیں خدا بند دی ہیں, دل دماغ اللہ نے صحیح دیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو استعمال کریں. اللہ سے اپنے پروردگار سے اپنا رابطہ رکھیں. اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کر آئیں گی. اللہ کی رحمتیں, اس کا اندازہ آپ کو خود ہو جائے گا زندگی کے ہر موڑ پر. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا. اس میں بے شمار لوگوں کو غلطیاں لگتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا. میں نے ان صاحب سے کہا تھا کہ کھڑے کھڑے یہ مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا. اس کے کئی شقیں ہیں, کئی پہلو ہیں. ان پہلوؤں پر وضاحت جب تک نہ کر لی جائے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میرے ساتھ تو بے شمار واقعات ایسے گزر چکے ہیں کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کھڑے کھڑے. پھر میں کہا کرتا ہوں یہ سوال اتنے مختصر وقت کا نہیں ہے جواب, اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. یا تو جمعے کے روز اگر یہ مسئلہ بیان ہوگا تو دھیان سے سننا, تو یہ ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر, لیکن بیٹھ کر کچھ ٹائم لگا کر جو مسئلے کو سننا ہے. اللہ کی توفیق جتنی بھی مجھے حاصل ہے, اللہ کی توفیق سے اس مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں. اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو میں نے آپ حضرات سے یہ معروضات پیش کی ہیں یقیناً آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کرے اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے دل دماغ کو اللہ درست فرما دے اور اپنی ذات کی طرف متوجہ کر دے. میرے دوست اور بزرگوں, اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے میں نے
درخواست کی تھی. یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس کی بناوٹ کچھ اس قسم کی ہے کہ اس کے اندر جب تک اے سی نہ چلے گرمی کے موسم کے اندر آدمی سکون سے بیٹھ نہیں سکتا. پاکستان کی واحد مسجد تھی سب سے پہلے جو بنی ہے، اس کے اندر اس کی سینٹرل اے سی تھا. اور کوئی مسجد، اب تو بے شمار مسجدیں بن چکی ہیں، لیکن شروع میں یہی مسجد 1970-72 میں یہ مسجد تیار ہوئی تھی. اس کے بعد ہمارے کمیٹی کے جتنے ممبران بھی تھے اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے. 2-3 دفعہ اس اے سی کا نظام بدلا بھی ہے. خرابی بھی ہوتی ہے، ٹھیک بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن اس وقت ہماری مہربان حکومت نے جو بجلی مہنگی کی ہے اس کے تبصرہ کرنا جو ہے اپنے ذہنی اذیت کا سامان فراہم کرنی. شروع میں یاد رکھتے ہیں، آپ حضرات کو شاید پتہ نہیں ہوگا، میرے علم میں چونکہ میں 50 سال ہو گئے، اس مسجد کی بجلی مفت تھی. LDA اس کی بجلی کا جو جتنا بھی خرچہ برداشت کرتی تھی. کئی سالوں تک ایسا رہا. بعد میں پھر حکومت کوئی بدلی، اس نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے پھر اس پر یہ سب کچھ کر دیا. اور اس وقت جو دیکھ رہے ہیں لاکھوں روپے بجلی کا بل، انتظامیہ کمیٹی کے لوگوں نے مجھے بتایا لاکھوں روپے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے بل آتا ہے. تو آپ اندازہ کریں. تو میرے دوست اور بزرگ، یہ کہاں سے نکالیں گے؟ آپ حضرات سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے رابطہ کر کے ہی. تو یہ جو آپ کو سہولت فراہم ہو رہی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ حضرات تعاون کریں گے تو یقین انتظامیہ کمیٹی جو ہے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکے گی، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی رحمت کے ساتھ اس کہنے کو اور آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے. اور جو حضرات مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرما لے، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.